والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت ملتی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ارے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ دے وچوں کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے خلاق کے عالم مجھ جیسے کم علم کم فہم نو شرح صدر دے نال اور اپنے فضل و کرم دے نال حق تے سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے، اور جیڑی بھی گل عرض کیتی جائے دعا ہے اللہ مینوں تھانوں ساریاں نوں مل کے اس تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ذی الحجہ دا مہینے دا اختتام جا رہا ہے اور محرم دی آمد ہے۔ ذی الحجہ اسلامی سالاں دے وچوں آخری مہینہ ہے، محرم اسلامی سالاں دا پہلا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ اے بھی قربانی دا مہینہ ہے، اگے آن والا محرم اے بھی قربانی دا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ دے اندر جانور بھی قربان کیتے گئے، نال نال انسانہ بھی قربانی دیتی ہے۔ اس انسانہ قربانی دے کے دس دیتا ہے کہ اسلام دی رگاں وچ، اسلام دی جڑاں وچ صرف جانوراں دا خون نہیں، مسلماناں دا خون بھی موجود ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ایک قربانی گزر دی پئی، اگلی قربانیاں آ رہی نے، بلکہ انج کما تا بے جا نہیں ہوئے گا۔ اسلامی مہینے تو درکنار، اسلامی مہینے کوئی مہینہ ایسا نہیں جس مہینے وچ تھانوں کوئی نہ کوئی نبی دا پہرے دار تڑپدا ہویا نظر نہ آندا ہوئے۔ ہر مہینے وچ نبی دے کسی نہ کسی غلام دی شہادت، بلکہ مہینہ بھی درکنار، سال دے وچ کوئی ہفتہ ایسا نہیں کہ جس ہفتے وچ کسی نبی دے پہرے دار نے یا پہرے داراں دے پہرے داراں نے جان نہ دیتی ہوئے۔ کوئی دن ایسا نہیں
ہر دن ہر گھڑی، کیونکہ جدوں بندہ کسی جگہ تے پہرا دیندا ہے، پہرا دار دا ہر ٹائم ذہن یہی ہوندا میری جان تلی تے کسے ٹائم بھی کوئی دشمن وار کر سکتا ہے، تلوار اٹھا کے، بندوق اٹھا کے، ہتھیار اٹھا کے چوکیدار کھڑا ہوندا ہے، انہوں کوئی پوچھن والا پوچھے تو ہتھیار اٹھایا ہے دہشت گرد ہے، تو بندوق اٹھائی تو تا دہشت گرد، تو تلوار اٹھائی تو دہشت گرد، او کیوں جواب دے گا کہ تلوار میں کسے نو مارن واسطے نہیں اٹھائی، بندوق میں کسے دے اتے گولی چلاؤن واسطے نہیں اٹھائی، اے اٹھائی ہے میں حفاظت واسطے، میں کسے نو مارن واسطے نہیں اٹھائی، اگر کوئی مارن واسطے آ جائے تو میں ان دین واسطے بھی نہیں اٹھائی۔ ٹھیک ہے، پہرے دار دا کام میں پہرا دینا۔ حضور علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، میرے نبی دے نبوت دے اعلان کرن تو بعد پیغمبر دے اپنے بھی مخالف بنے، بیگانے تا مخالف بنے ہی بنے، اپنے بھی مخالف بن گئے۔ حضور علیہ السلام اگر دعوت دی نیت نال بازار وچ جاندے نے تے بازار وچ پتھر پیندے، میرا نبی کسے چونک وچ جاوے تے چونک وچ شریر لڑکیاں نو پیغمبر دے پیچھے لا دتا جاندا ہے۔ حضور علیہ السلام دا گیرا تنگ کر دیتا گیا، پیغمبر تے صدمات اس طرح آئے جنہیں پہاڑ تو اتوں پانی تھلے آندا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر دے گے، صحابہ نبی نل جڑ دے گے، جڑ دیاں کدی ایک آئے، کدی دو آئے، کدی تین آئے، کدی چار آئے، کدی پانچ آئے، کردیاں پیغمبر دے نبوت دے اعلان کرن نو 5 سال گزر گئے۔ 5 سال پیغمبر نے اعلان کیتے، 5 سال میرے نبی نے منتاں کیتیاں، سماجتاں کیتیاں، میرے نبی نے جگہ جگہ تے جا کے انہاں دے سامنے رکھیا ہے، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگے کسی نے پیغمبر دے گل وچ ہار نہیں پائے، بلکہ میرے نبی علیہ السلام نو تنگ کرن دی کوئی حد نہیں، کسر نہیں چھوڑی۔ 5 سال گزرن تو بعد ہن 5 سال جڑے جڑ گئے نے او بھی آ کے چھپ کے پیغمبر دی گل سن دے نے تے گل سن کے گھر چلے جاندے نے تے چھپ کے عبادت کر دین، کسے دا برا دشمن بن گیا، کسے دا باپ دشمن بن گیا، کسے دا جناب علی بیٹا دشمن بن گیا، جدو دشمنیاں ہو گئیاں چھپ کے عبادت شروع ہو گئی۔ اللہ دے نبی بیت اللہ اندر آئے تے بیت اللہ اندر آ کے پیغمبر عبادت کرن لگے۔ ابو جہل دی ٹیم نے دیکھیا تے پیغمبر دے اتے حلہ بول دیتا، حملہ کر دیتا، میرے نبی علیہ السلام نو اتنا ماریا کہ حضور علیہ السلام انج بے جان ہو کے زمین تے گر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نو کسے خبر دیتی، سیدنا ابو بکر صدیق آئے پیغمبر دے اتے آ کے لیٹ گئے، انہوں نے ابو بکر نو مارنا شروع کر دیتا ہے کہ اے ابو بکر ہے جنہیں سب تو پہلے دا ساتھ دیتا ہے، اگر اے دا ساتھ نہ دیندہ کسی دی جرت نہیں سی دا کوئی ساتھ دوے۔ اے جتنے بھی دے قریب آئے نے، بلال، سلمان، اے جتنے بھی صحیب جارے آ رہے نے، اے سارے اے خرید کے نبی دے قدمہ چلے کے آ رہے۔ ابو بکر بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے ابو بکر نو گھر لے کے آگے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دی طرف منہ کیتا ہے تے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے بیت اللہ دا غلاف پھڑ کے زخمی حالت میرے نبی فرمائے اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام عمر ابن الحشام او بی عمر ابن الخطاب، اللہ اگر اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے کنے کے دن اسی لوگ کے عبادت کریے، کتنے کے دن اسی چھپ کے عبادت کریے۔ اے جیڑا کلمہ پڑھ لیندے میں چونک جاواں کتے ابو بکر کتے بلال تڑپ دا پیا، کتے جناب علی صہیب تڑپ دا پیا، کتے عمار نمار پہ رہی ہے، کتے سمیہ دی اکھاں نکل دیاں پئیاں۔ اللہ کتنی کی دیر تک چھپ کے کرانگے، خوشبو بندہ لاوے تے خوشبو چھپ دی تا نہیں نا، خوشبو لا کے آوے تے دوسرے نو مہک تے آئے جان دیئے، ایمان دل وچ آ جائے، ایمان دی اپنی خوشبو ہے، وہ چھپتا نہیں سکدا۔ اللہ کتنی کی دیر تک عبادت چھپ کے کریے، اللہ ہن اسلام نو عزت دے دے، اللہ اسلام نو بھی عظمت دے دے، اللہ گھر تیرے
تے دشمن تیریاں دا قبضہ ہے، اللہ دے اتے کوئی ایسا جری انسان بھیج کہ جڑا آ کے تیرے گھر وچ آ کے آکھے 360 کچھ نہیں کر دے، ایک رب کر دے، کوئی ایسا بھیج تا صحیح نہ۔ پیغمبر نے دعا کی تھی، ہن میرا نبی یہ بھی تا کہہ سکدا سی اللہ حشام دا پتر عمر دے دے، یہ ابو جہل دا نام ہے، اللہ ابو جہل دے دے، یا نبی یہ بھی تا کہہ سکدے سی اللہ تو عمر دے دے، میرے نبی نے کہا یا ابو جہل دے دے یا جناب علی عمر دے دے۔ پیغمبر نے یاد لفظ کیوں وچ بولیا کہ یا او دے دے یا اے دے دے، اس واسطے میرے نبی نے بولے تاکہ قیامت تک کا نالے دنیا دے انساناں نو پتہ لگ جائے کہ صحابی میرے پیغمبر دا انتخاب نہیں، صحابی خدا دا انتخاب ہے، صحابی نبی دا انتخاب نہیں۔ اللہ میں نہیں جاندا دے دل نو، تو تا جاندا ہے۔ کوئی آکھے گا جی اتوں کلمہ پڑھ لیا سی عمر نے، اللہ تو وچوں دلاں نو جاندا ہے، ابو جہل دے دل نو تو جاندا ہے، عمر خطاب نو تو جاندا ہے، انہاں دلاں وچ دوواں دے دلاں وچ جیڑا دل تینوں چنگا لگدا ہے، مارکیٹ اندر دل پے ہوئے نے، دلاں دی منڈی لگی ہوئی ہے، اللہ انہاں دلاں وچوں شانتی کرنا، جیڑا دل صاف ہے، جیڑا دل اس قابل ہے کہ اس دل وچ قرآن آوے، جیڑا دل اس قابل ہے اس دل وچ تیری محبت آوے، میری محبت آوے، اللہ شانتی کر کے او دل خرید لے، او دل نو بیچ دے۔ میرے نبی دعا منگی، منگن والا میرا نبی ہوئے، بیت اللہ دی سرزمین ہوئے، دین والا اللہ ہوئے، پھر اس دعا دی قبولیت شک باقی بولو اللہ دیندہ ضرور ہے، اسی نا امید ہو جانے ہیں، ایک باری منگیا تے نا امید ہو گئے، اللہ کہندے نے میں دماں گا لیکن کدوں دینا ہے، زمانہ دیکھے گا جدو میں دماں گا، آج میں چھپ کے دے دماں ادھا پتہ تا نہیں لگے گا، ادھن پتہ لگے گا جدن تدبیراں کچھ ہور ہون گیاں، تقدیر کچھ ہور ہوئے گی، زمانہ پھر دیکھے گا۔ ادھر جناب علی ابو جہل نے میٹنگ بلا لی، انہیں آکے دیکھو ابو بکر نو مارے ایسی، او دے قبیلے والے کھڑے ہو گئے نے، باویں ساڈے نال ہی او دا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھیا، او دے قبیلے کنبے نے، لیکن انہوں نے اعلان کیتا ہے اگر ابو بکر نو کچھ ہو گیا اسی ابو بکر دا بدلہ لواں گے، اس واسطے کوئی ایسا انتظام کرو تاکہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، اسی اپنے بندیاں نال نہ لڑیے، اسی انہاں دا مقابلہ کریے۔ ہن جینوں اسی مار دے ہیں وہ کسے دا بیٹا ہے، کسے دا بھتیجا ہے، جتنی بھی کبینہ بیٹھی ہو انہاں کبینے کسے دا پتر او دے نال جڑ گیا ہے، کسے دا برا او دے نال جڑ گیا ہے، اگر او دے برا نو کچھ ہوئے گا تے او سانو سدھا ہو جائے گا، کسے دے پتر نو کچھ ہوئے گا او سانو سدھا ہو جائے گا، کوئی ایسی رائے تے دسو تاکہ جناب علی کہ سپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے، کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس نبی دی دعوت نو بند کرن دا اعلان ہویا ہے، مشورہ دیو، کسی نے مشورہ دیتا ہے انج کرو انہوں قید کر دیو، معاذ اللہ اس نبی نو قید کر دو۔ ابو جہل کہندا بے وقوف ہو، اسی جیل وچ بند کران گے، جیل وچ بند کرن تو بعد دو صورتاں، یا تو انہوں کسی اکیلی جگہ پہ بند کران گے یا دوسرے قیدیاں وچ انہوں قید کران گے، اگر دوسرے قیدیاں وچ انہوں قید کیتا او دی زبان وچ اثر بڑا ہے، او سارے قیدی بھی او دے بن جان گے، انہاں کہا اگر علیحدہ بند کیتا جائے پھر جڑا بندہ روٹی دین جائے گا وہ بھی ادا بن جائے گا، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں، کوئی اور تجویز دیو، کسی آکھیا انہوں جلا وطن کر دیو، مکے جو کٹ دیو، کسی اور شہر منتقل کر دیو۔ ابو جہل کہندے تسی جان دے نہیں ہو کہ ساڈے اپنے بندے، ساڈا ذہن رکھن والے بندے او دی گل سن دے نے، او تو متاثر ہو جاندے نے، تے باہر جا کے اگر انہیں دعوت شروع کی تھی تے باہر دے لوگ بھی دا کلمہ پڑھ لین گے، او اگر اودے نال مجمع جڑ گیا او کٹھے ہو کے ساڈے اوتے حملہ کر دین گے، اے بھی گل غلط ہے، پھر کریے تے کریے کی، پھر کسے مشورہ دیتا، روایات چاہتا ہے کہ مشورہ دین والا شیطان سی جڑا انسانی شکل چایا، وہ بڑھڑا بندہ، اس نے کہا میں مشورہ دواں، اس نے کہا تو مشورہ دے، انہیں کہا جی میرا مشورہ ہے انہوں ختم کر دیو، معاذ اللہ انہوں قتل کر دیو، انہوں شہید کر دیو، یہی دا حل ہے۔ ابو جہل نے کہا مینوں یہ دی گل پسند آئی ہے، اس گل تے اتفاق ہو گیا بھی انہوں قتل کر دینے ہیں، انہوں ختم کر دینے ہیں، اگر او دے وارثاں نے سانہ لڑائی کیتی بھی ایک خاندان سانہ لڑے گا،
اگر کلے کلے بندے کلمہ پڑھ دے پہ یہ سارے خاندان سانا لڑیں گے، ایک نہ لڑیا جا سکتا، سارے نہ لڑنا اوکھا ہوندا ہے، لہٰذا انہوں قتل کر دیتا جائے۔ ہن قتل کرے تے کرے کون، شہید کرے تے کرے کون؟ رائے ہوئی ہاں جی تو ہو جا، اس آکھیا نہیں، او دی برادری ڈاڈی، او دے لوگ ڈاڈے نے، میں بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کر، نہیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ کر دے فاروق اعظم جلاچ اٹھے، عمر فاروق اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں قتل کردہ، جو ہوئے گا میں دیکھ لواں گا، میں قتل کر کے آنا۔ تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا تو ہی کر سکتا۔ عمر تلوار لے کے جوش اندر، جذبے اندر تلوار لے کے نکل لینے، جدوں نکلے غصے دی حالت پیغمبر دے گھر دی طرف سفر شروع کیتا۔ راستے اندر نبی دا صحابی نعیم بن عبداللہ وہ ملدا ہے، انہیں آکھیا کہ عمر خیر تے ہے، اج بڑے غصے اندر، عمر خیر تے ہے، اج کہ دی شامت آ گئی ہے، کس طرف رخ کر لیا؟ عمر کہندے نے تھوڑے نبی نو معاذ اللہ قتل کرن جا رہے ہیں، اس نو ختم کرن واسطے جا رہے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ مسکرائے، فرمایا انہوں ختم کرن تو پہلے اپنے گھر دی خبر لے، تیری بہن تیرا بہنوئی بھی کلمہ پڑھ کے او دے غلام بن چکے نے، یعنی جس مدرسے نو تو بند کرن چلنا ہے وہ مدرسہ تیرے گھر وچ بھی کھل چکے ہے۔ عمر فاروق نے اتنی گل سنی، اپنے گھر بہن دی گھر دی طرف سفر شروع کر دیتا، دروازے تے دستک دیتی، بہن قرآن پڑھ دی بیٹھی ہے، قرآن دی تلاوت کر دی بیٹھی ہے۔ اے فاطمہ بنت خطاب عمر دی بہن ہے، اے او بہن ہے جدو ابو بکر نو ماریا نا، ہوش آیا، اما نے کہا پانی پی، فرمایا نہیں پہلے نبی دے قدمہ چ لے جا، مینو حضور دا دیدار کرا دے، فرمایا پہلے پانی تا پی، حالت دیکھ، فرمایا نہیں میں مر جاواں گا، جتنی دیر تک میں نبی دا دیدار نہ کیتا میں ابو بکر پانی دی گھٹ نہیں پیواں گا۔ اتنی گل سنی، فرمایا کہ پھر کون چھوڑ کے آئے گا؟ اس ٹائم جڑے نبی نو چھوڑن واسطے گئے نے، دو عورتاں نے کندھا دیتا ہے نبی نو، عورتاں پیغمبر کو لے کے گئی، ایک عمر دی بہن فاطمہ بنت خطاب سی، انہیں ابو بکر نو کندھا دیتا، دوسری عورت مسلمان قریب رہن والی ہمسائی وہ کندھا دے کے نبی کو لے کے گئیاں سی۔ دروازہ کھولیا، عمر جلال بہنوئی چھپ گیا، جڑا پڑھاؤن واسطے آیا سی صحابی وہ چھپ گیا، عمر دا روب سی، دبدبا سی، چھپ گیا۔ بہن سامنے آئی، بہن مارنا شروع کر دیتا، اتنا ماریا، روایات چاہتا ہے کہ بہن دے خون بھی نکلے ہے تے بہن بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئی۔ مارنا لا عمر ہوئے، پھر مارے عورت نو جا رہے ہوئے، زمین تے گر دی ہے بہن، تھوڑی دیر تو بعد ہوش آیا، اتنی دیر تک عمر دا غصہ بھی کچھ ٹھنڈا ہو گیا کہ بہن بھائی تے بہنہ دی عزت دی حفاظت کر دینے تے میں اپنی بہن نو مار دا پیا، کچھ ہوش چاہے آ کے فرمایا بہن کی ہو گیا، کیوں دین چھڑ دیتا ہے؟ اس آکھیا عمر تو مار جتنا مار سکتا ہے، اگر تو خطاب دا بیٹے ہیں تو میں بھی خطاب دی بیٹی ہاں، جس ماں دا تم دودھ پیتا اسی دا میں پیتا، او دا دودھ پی کے تو کفر نہیں چھڑ سکتا، او دا ماں دا دودھ پی کے میں اسلام کے میں چھڑ سکنی ہاں۔ فرمایا کہ بہن اچھا دکھا جڑی چیز پڑھ دی پئی مینوں بھی تا دکھا، انہیں کیڑی تیرے اندر ایسی طاقت پیدا کر دیتی ہے؟ فرمایا تو نہ پاکے قرآن پاکے پاک ہو کے آ۔ او پیغمبر دی دعا بھی تے کم کر دی پئی سی، عمر دا دل ایویں نرم نہیں ہویا، ایویں موم نہیں ہویا، نبی دعا منگیے، غسل کیتا، آئے نے فرمایا پڑھا قرآن، سنا قرآن، بہن نے تلاوت کیتی ہے، سورہ طٰہٰ دی تلاوت کیتی ہے، سورہ طٰہٰ دی تلاوت کیتی ہے، عمر دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے۔ آج عمر روندا پیا ہے، روندے روندے عمر نے تلوار گل وچ لٹکا لی، تلوار گل وچ لٹکونا اس بات دی علامت ہوندی سی میں ہر گیا، میری بس ہو گئی۔ لٹکا کے فرمایا کہ بہن جلدی کر، مینوں بھی اس نبی کو لے جا، او دی محفل وچ لے جا۔ ہن بہن لے کے جا رہی عمر نو، صحابہ نے دور عمر نو آندے ہوئے دیکھیا، جدو عمر اسلام لے کے اس ٹائم 40 صحابہ اسلام لا چکے سی، 41ویں نمبر تے عمر اس مسلمان ہوئے نے، 11 عورتاں مسلمان ہوئیاں سی جس ٹائم حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا۔ ہن پیغمبر کو صحابہ عمر نو دیکھیا، وہ صحابہ بیٹھنے والے غریب صحابہ سی، غلام صحابہ جڑے ابو بکر آزاد کر کے نال نبی دے نال لائے سی۔ فرمایا جی دیکھیا عمر نو تے سارے صحابہ اندر حل چل، عمر آ گیا، عمر آ گیا۔ حضرت عمر دے ایمان لے آن تو پہلے 3 دن پہلے حضرت حمزہ ایمان لے کے آئے سی، حضور دے چچا حضرت حمزہ مسلمان ہوئے سی۔ حضرت حمزہ بیٹھے، حضرت حمزہ نے فرمایا صبر کرو نہ گھبراؤ، عمر اگر اچھی نیت نہ لا رہا او دا استقبال کران گے،
اگر خدا نہ خواستہ عمر دی نیت چنگی نہیں آن دے عمر نو، فرمایا میں اپنی تلوار نہ دی گردن اتار کے سینے تے رکھ دیاں گا۔ حمزہ کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا حمزہ بیٹھ جا، صحابہ بیٹھ جاؤ، آج عمر نہیں آ رہے، آج کعبے وچ منگی ہوئی محمد دی دعا آ رہی ہے، آج نبی دعا منگی ہے، او دعا دا ثمر آ رہے ہے۔ عمر اپنی مرضی نال نہیں آیا، عمر کیدا انتخاب ہے؟ بولو اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام نو عزت، یا ابو جہل دی وجہ تو دے دے یا عمر دی وجہ تو دے دے، اللہ نے عمر نو چنیا، عمر نو چن کے نبی فرمایا اج محمد دی دعا بن کے آ رہی عمر۔ حضرت عمر آگے، حضرت عمر دے گل دے وچ انج کر کے کپڑا لٹکیا ہویا دونوں سائڈاں تو، جویں رومال بندہ گل چ لٹکا لیندا، حضور نے انج رومال پھڑیا، کھچیا زمین تے بٹھایا، فرمایا عمر کیویں آیا ہے؟ عمر اج کیویں آیا ہے؟ فرمایا کہ آقا اج سنے قرآن تے اترن والا قرآن سنے، سن کے میرے دل نے کیا کیا کہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، آقا کلمہ پڑھائیے۔ نبی نے کلمہ پڑھایا ہے، کلمہ پڑھاؤن تو بعد حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھن دی دیر سی، حضور نے فرمایا اللہ اکبر، صحابہ نے آکھیا اللہ اکبر، اللہ اکبر دی صدا مکے چ گونجی، مکے دے پہاڑاں چ گونجی۔ روایات چاہندا ہے عمر کلمہ پڑھے، عمر دے کلمہ نو دیکھ کے آسمان دے فرشتے آکھیا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی دیر ہوئی ہے، صحابہ اٹھن لگ پے، آقا میری وجہ تو اٹھ دے پے نے، خیریت ہے؟ فرمایا نہیں عمر عبادت دا ٹائم ہو گیا ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، مکمل 5 نمازاں تا معراج تو بعد آئیاں، پہلے 2 نمازاں اللہ دے نبی پڑھ دے ہوندے سی۔ فرمایا نماز دا ٹائم ہو گیا، آقا کتھے پڑھنی ہے؟ فرمایا ایتھے ہی۔ آقا عمر دے آن نال وی اج ایتھے کوئی لوگ کے نماز پڑھو تے عمر دے اسلام دا کی فائدہ؟ فرمایا کتھے؟ فرمایا بیت اللہ چ پڑھاں گے، عمر تیری برادری پڑھ نہیں دیندی۔ فرمایا آقا اٹھئے بسم اللہ کرو۔ آج عمر جا رہے آگے، ایک طرف حضرت حمزہ تلوار پھڑی ہے، ایک طرف حضرت عمر تلوار پھڑ کے، درمیان چ نبی کیسا منظر ہوئے گا، کیسا منظر ہوئے گا؟ کل تک کیوں نبی ہے جنہوں پتھر مار دینے چچے بھی، جنہوں جناب علی پتھر مارے بچیاں نے بھی، آج جو نبی جرت نال گزردہ پیا تے عمر ان چلدہ پیا تے چل دے ہمیں للکار کے کہہ رہے آؤ جنہیں بیویاں بیوہ کرونیاں، آؤ جنہیں بچے یتیم کروانے، آؤ آج عمر دا راستہ روک کے دکھاؤ۔ حضور بیت اللہ وچ گئے، بیت اللہ چ گئے، بیت اللہ دی چابیاں بیت اللہ نو کھولیا گیا، آقا نماز پڑھاؤ، دروازے تے عمر پہرا دے گا، پیغمبر دا پہرے دار بن کے آج عمر آئے۔ فرمایا آج عمر آئے، سورج جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پر نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ نبی نے اسی لیے خدا سے مانگا تھا عمر کہ کھولا کسی سے بیت اللہ کا تالا نہ جائے گا، نبی نے اسی لیے عمر کو مانگا تھا اللہ عزت دے دے اسلام کو، بیت اللہ کا تالا کوئی نہیں کھولے گا۔ عمر نے تالا کھولا ہے، نبی نے عبادت شروع کی۔ عمر وہ انسان ہے جس نے سب سے پہلے بیت اللہ کا تالا کھولا ہے، عمر وہ انسان ہے جس نے بیت المقدس کو سب سے پہلے فتح کیا ہے۔ بیت المقدس کو فتح کرنے والا بھی عمر، وہ بھی عجیب ماجرا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کا لشکر گیا ہوا ہے، دور فاروق اعظم کا، ابو عبیدہ لشکر کے امیر ہیں، گئے ہوئے ہیں وہاں پر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ صحابہ کا لشکر وہاں پر پہنچا، عیسائیوں نے دیکھا مسلمان آگے، انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، قلعہ بند کیا، بند کرنے کے بعد جناب علی قلعے کو بند کیا، اندر چھپ گئے۔ اب صحابہ باہر کھڑے ہیں، انہوں نے قلعے بند کر لیے، قلعے بند کرنے کے بعد اندر بند ہو گئے، کئی دن کا محاصرہ کیا، لیکن صحابہ ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہم فتح کر کے جائیں گے۔ عیسائیوں نے اپنے بڑے پادریوں سے مشورہ کیا کیا کریں، باہر نکلتے ہیں تو مرتے ہیں، اندر رہتے ہیں تو اتنے دن ہو گئے، کچھ کھانے کے لیے باہر چلانا پڑے گا، تو کیا کریں، کرنا کیا ہے، کیا کریں، آپ رائے دیں۔ پادریوں نے کہا اچھا، انہوں نے اپنی کتابیں کھولیں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا ایک آخر الزمان نبی آئے گا، اس نبی کے صحابہ اس علاقے کو فتح کریں گے، وہ اس بیت المقدس کو فتح کریں گے۔
اور جو فتح کرنے کے لیے لوگ آئیں گے ان کا جو اس وقت کا امیر المومنین ہوگا اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ عیسائیوں کے پادریوں نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان باہر مسلمانوں سے کہہ دو ہم لڑنے بغیر مذاکرات کرتے ہیں، خون خرابے کے بغیر۔ ہماری کتابوں کے اندر نشانیاں موجود ہیں، اگر تم فاتح اس کے بنو گے وہ فاتح کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس طرح کرو اپنے امیر المومنین کو بلا لو، اگر اس کے اندر یہ نشانیاں پائی گئیں ہم بغیر لڑے آپ کے حوالے کر دیں گے بیت المقدس، اگر یہ نشانیاں اس کے اندر نہ پائی گئی پھر ہم لڑ مرنے کے لیے تیار ہیں، پھر ہم لڑیں گے، ہم اس پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا نشانیاں کون سی؟ کہا اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، اس کے اندر ہم خود دیکھیں گے نشانیاں۔ خط لکھا ابو عبیدہ بن جراح نے، عمر اتنے دن ہو گئے ہم نے محاصرہ کیا ہے، اتنے دن اور بھی لگ جائیں ہم محاصرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمر مذاکرات یہ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا امیر المومنین کی نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ اگر آ جائیں آپ کے آنے کی برکت سے بغیر لڑے علاقہ فتح ہو جائے گا۔ امیر المومنین نے صحابہ سے مشورہ کیا، فرمایا کہ آپ نہ جائیں، آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ یہیں پر ہیں، پادریوں کو بلائیں، وہ نشانیاں یہاں پہ آ کے دیکھیں، آپ نہ جائیں۔ حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے فرمایا میری رائے یہ ہے عمر خود جائے وہاں پر، اگر ان نشانیاں ان کے اندر وہ نشانیاں جو پہلی کتابوں کے اندر ہے اس کے اندر پائی جاتی ہوں گی تو لہٰذا وہ علاقہ فتح ہو جائے گا، وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عمر کے جانے سے وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، امیر المومنین آپ جائیے۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی رائے کو مانا، کہا مجھے جانا پڑے گا۔ اب امیر المومنین نے اپنی تیاری شروع کی ہے، کہا میں نے جانا ہے۔ امیر المومنین آپ جائیں شاہانہ انداز سے، آپ کے لیے سواری اچھی ہے، آپ کے لیے لباس اچھا منگوایا جائے، آپ کے لیے جناب علی پروٹوکول فوج ساتھ تیار کی جائے۔ امیر المومنین نے فرمایا نہیں، سواری میری اپنی ہوگی، وہی جو سادہ اونٹنی ہے میری وہ میری سواری بنے گی، اور لہٰذا میں اکیلا جاؤں گا، میرے ساتھ بھی کوئی بولو نہیں جائے گا، میرا غلام میرے ساتھ ہوگا، اس کے علاوہ میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ گھوڑے کو اونٹنی کے اوپر زین ڈال دیں، فرمایا ضرورت نہیں ہے، اپنی چادر اتاری اون کی بنی ہوئی، کہا یہ چادر اس کے اوپر ڈال دو۔ ایک گٹھڑی گھر سے لے کر کے آئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اس گٹھڑی کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، امیر المومنین ہے، صدر مملکت ہے، وقت کا جناب علی وزیر اعظم ہے، گٹھڑی کے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے گٹھڑی آہستہ آہستہ کھولی، دیکھا اس گٹھڑی کے اندر کھجور کے پتوں کا بنا ہوا تکیہ تھا، اور پانی پینے کے لیے جو پیالہ مٹی کا تھا، اور ایک پھٹا پرانا جبہ تھا جس کے اوپر جو ہے پیوند لگے ہوئے تھے، اور کسی جگہ کے اوپر تو چمڑے کے ٹاکی لگی ہوئی تھی۔ فرمایا وہ جبہ تھا وہ لے کر کے آئے فاروق اعظم گٹھڑی کے اوپر، اب جانے لگے ہیں پیچھے، یہاں پر آپ کے پیچھے آپ کا نائب کون ہوگا، آپ کے جانے کے بعد آپ یہاں کے علاقے کو حالات کو کون سنبھالے گا، آپ کی گدی کے اوپر کون بیٹھے گا، آپ کی جگہ پر کون بیٹھ کے فیصلے کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا میری جگہ پر میرے جانے کے بعد میرا نائب علی ہوگا، علی بیٹھے گا جگہ پر۔ اب دیکھو دشمن ان سے کہو جو کہتے کہ علی کا ان کا اختلاف تھا، اگر اختلاف ہوتا تو عمر کبھی اپنی گدی پہ علی کو بٹھا کر نہ جاتا، بٹھا کر کے گیا ہے، یہاں پر کہا بیٹھ جاؤ، تم یہاں پہ بیٹھو، یہاں کے علاق کو تم دیکھو، میں سفر کرتا ہوں۔ دو قاصد بلائے، ان کو کہا میں نے اس راستے سے جانا ہے، اس راستے میں جتنے شہر آئیں گے ان شہر والوں کو خبر کر دو عمر آ رہا ہے، ان شہروں کے گورنر آئیں، جب میں وہاں پر پہنچوں مجھے آ کر حساب دیں، میں آ کر ان گورنروں کا حساب لوں گا، جاتے جاتے ان گورنروں کا حساب بھی کرتا جاؤں گا۔ فاروق اعظم کی سواری چلی ہے، جہاں جہاں جاتے ہیں گورنر کو بلاتے ہیں، حساب کرتے ہیں، ان گورنروں کو ساتھ ملاتے جا رہے ہیں، یہ گورنر بھی ساتھ ہوتے جا رہے ہیں، یہ قافلہ بنتا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جناب علی یہ پہنچے ہیں وہاں پر دمشق کے علاقے کے اندر، وہاں دمشق کے اندر پہنچے، جب وہاں پر پہنچے اب صحابہ کے جمع غفیر مل گیا ہے، کچھ دمشق کے آگے، کچھ یہ گورنر اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے، وہاں پر آئے،
جب دمشق سے آگے ایک بستی ہے، اس بستی میں جانے لگے، سامنے ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا، درمیان میں نہر آئی ہے، نہر آئی۔ اب فاروق اعظم نے کیا کیا؟ اپنی جوتیاں اتاری، اپنے ہاتھ میں پکڑی، اس ہاتھ کے اندر اس سواری کی مہار پکڑی اور جوتیاں پکڑی، یوں مہار پکڑی، اپنے کپڑے اونچے کیے، ندی کے اندر چلے گئے، نہر کے اندر چلے گئے، کراس کیے۔ جب کراس کر کے آگے پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح، ہم عمر بھی تھے اور ان کی یارانہ بھی تھا، انہوں نے کہا عمر امیر المومنین مجھے یہ بات آپ کی پسند نہ آئی، آپ نے یہ جوتیاں اٹھائی، یہ سامنے کھڑے ہیں کیسر و کسریٰ کے لوگ، یہ لوگ کھڑے ہیں، عیسائیوں کے بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ آپ کا یہ سردار ہے، آپ کا یہ بادشاہ ہے، آپ کا یہ امیر المومنین ہے، جوتی آپ کسی اور کو پکڑا دیتے، آپ کا یوں جوتیاں اتار کے یوں آج چلے آنا مجھے اچھا نہ لگا۔ عمر فاروق نے کہا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ یہ بات کوئی اور کرتا میں اسے کوڑے مارتا، لیکن چونکہ میں تیری عظمت سے واقف ہوں، نبی کا صحابی بھی ہے، میرا یار بھی ہے، اس لیے میں تجھے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، عمر کو پہچان، عمر کو اپنی اوقات کا پتہ ہے، عمر اپنے آپ کو جانتا ہے، عمر کو کوئی نہیں جانا کرتا تھا، عمر کو عزت اسلام نے دی ہے، عمر کو تو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، عمر کو یہ عزت جو ملی ہے یہ جوتیوں کی وجہ سے نہیں ملی، عمر کو جو عزت ملی ہے یہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں ملی، عمر کو یہ جو عزت ملی ہے یہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ فرمایا ان جوتیوں سے میری عزت کم بھی نہیں ہوتی، پکڑ لینے سے، کپڑے اچھے پہننے سے میری عزت کم بولو نہیں ہوتی، میں ایسے ہی جاؤں گا۔ اچھا اس طرح کریں، یہ کپڑے اتار دیں، کپڑے تو کوئی اور پہن لیں، صبح کو آپ نے جانا ہے، مذاکرات ہونے ہیں، یہ کتنے کپڑے ایسے ہیں عجیب سے، آپ کو نئے کپڑے دوں گا۔ اب سارے گورنروں کو عمر نے جمع کیا، حضرت عمر نے گورنروں کو بلایا، فرمایا مجھے یہاں سے کنکر اٹھاؤ، یہاں سے پتھر اٹھا کے دو۔ کچھ پتھر پتہ نہیں کیا کرنے لگا ہے امیر المومنین، پتھر اٹھائے یہ اپنی جولی کے اندر ڈالے۔ اب جن جن گورنروں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جن جن گورنروں نے جناب علی اچھے جوتے پہنے ہوئے تھے، بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے تھے، عمر وہ کنکر لے کے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ یوں کنکر مار رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے اپنی حالت کو تبدیل کر لیا، تمہارے دل کے اندر کہیں دنیا تو نہیں آ گئی؟ اور کپڑے جیسے بھی ہوں، اگر تمہارے دل میں اسلام مضبوط ہے، اگر تمہارے دل میں ایمان مضبوط ہے، رب محمد کی قسم یہ ٹاکیاں والا عمر آیا ہے، میرے جسم پہ ٹاکیاں ہیں، ہاتھ میں جوتیاں تمہیں عجیب لگ رہی ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، پوچھو جا کے کیسر و کسریٰ سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ عمر آ گیا ہے، ان کی ٹانگیں کانپتی ہے۔ ان کو مارا، انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا اچھا اس طرح کریں آپ کپڑے تو چینج کر لیں۔ عمر نے کپڑا لیا، سوٹ ان سے لیا، فرمایا یہ میرا سوٹ دو، یہ سوٹ خشک ہوگا میں یہی پہن کے جاؤں گا، اپنا سوٹ پہن کے جاؤں گا۔ فرمایا امیر المومنین یہی پہنا، فرمایا نہیں اپنا پہنوں گا۔ یہ عمر ضد کیوں کر رہا تھا؟ عمر ایسے ضد نہیں کر رہا تھا، یہ تو اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا تھا، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، جو بیت المقدس کو فتح کرنے آئے گا اس کے لباس پہ 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہوگی، ٹاکیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ وہ سوٹ دھویا گیا، کپڑا لباس دھویا گیا، عمر نے پہنا، پہن کے سفر شروع کیا۔ آگے پہنچے، فرمایا تم رک جاؤ میں جاتا ہوں، یہ لشکر کھڑا ہے۔ ادھر عمر نے سفر شروع کیا، سامنے بیت المقدس کے باہر قلعے سے پادری باہر نکلے، انہوں نے یوں نشانیاں دیکھنی شروع کر دی، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ یہ نشانی، یہ جو اوپر بیٹھا ہے یہ خلیفہ؟ نہیں، اس کے اندر تو کوئی نشانی نہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا اوپر والے کو نہ دیکھو، جو مہار پر کر کے چل رہا ہے یہ خلیفہ ہے، یہ بادشاہ ہے۔ جب یہ سنا ایک پادری بولا، اس نے کہا ایک نشانی تو پائی گئی، ایک نشانی موجود ہے ہماری کتابوں میں، جو وقت کا امیر المومنین آئے گا وہ پیدل ہوگا، اس کا غلام سواری پہ بیٹھا ہوگا۔ آگے نشانی اگلی دیکھی، جناب علی اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی، اپنا تصور پیش کر رہا ہوں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اس کی مونچھیں ایسی ہوں گی، اس کا چہرہ ایسے ہوگا، روب ایسا ہوگا، لباس ایسا ہوگا۔ پھر نشانیاں دیکھی، اس کے جسم کے اوپر جو لباس ہوگا اس کی ٹاکیاں 17 ہوں گی، پیوند لگے ہوئے ہوں گے، وہ گنی، وہ بھی پوری ہوگی۔
جب نشانیاں پوری ہوئیں انہوں نے کتابیں بند کی، بند کرنے کے بعد سر جھکایا، یوں چابیاں پکڑی، کہا کہ یہ چابیاں پکڑ لو، یہ نشانیاں پائی گئی ہے کہ وہ آنے والا عمر ہے، عمر تیرا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ چابیاں پکڑا دی، بیت المقدس کھول دیا، عمر نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، قافلے کے پاس آئے، لشکر کے پاس آئے، بیت المقدس کے دروازے کھولے گئے، عمر اندر گئے، عمر نے جا کے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد فرمایا صحابہ اللہ نے فتح دی ہے، فتح دینے کے بعد اب مانگو کیا مانگتے ہو، کیا انعام چاہتے ہو، تم لشکر نے اس کو فتح کیا بغیر لڑنے کے، مانگو کیا انعام مانگتے ہو۔ اب فوج کے سربراہوں نے سر جوڑے، عمر سے کیا مانگے؟ آج عمر کہہ رہے مانگو جو مانگے، کیا مانگے؟ مشورے کے بعد آگے آئے ابو عبیدہ بن جراح، آ کر فرمایا عمر صحابہ کہہ رہے ہمیں دنیا تو نہیں چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ صحابہ کہہ رہے ہیں بیت المقدس اللہ نے فتح کروا دی ہے، عمر آج دل کرتا ہے یہ لشکر کے اندر وہ سامنے بلال بیٹھا ہوا ہے، ہمارا دل کرتا ہے آج جو نماز یہاں بیت المقدس میں پڑھے اذان بلال دے، اذان بلال دے، یہ خواہش ہے سب کی۔ حضرت عمر نے یوں بلال کو دیکھا، بلال اذان دے۔ بلال نے کہا عمر تو جانتے ہو میں نے تو مدینہ چھوڑ دیا تھا اسی وجہ سے، اب اس شہر کے اندر مجھے آمنہ کا لال نظر نہیں آتا، تو جانتا ہے جب میں اشہد ان محمد کہا کرتا تھا آقا کا دیدار ہو جایا کرتا تھا، عمر اب اشہد ان محمد کہوں گا تو کس کو دیکھوں گا، عمر مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ عمر نے حکم دیا، اب حکم عمر کا ہو کون ٹال سکتا ہے؟ ٹال سکتا ہے کوئی؟ عمر تو وہ ہے جسے حضرت عبد الشکور دین پوری کہا کرتے تھے، عمر بولے تو قرآن بنتا ہے، عمر تولے تو میزان بنتا ہے۔ عمر تو وہ ہے زمین حکم مانتی ہے، آسمان حکم مانتا ہے، عمر کا مٹی حکم مانتی ہے، پانی ہوا حکم مانتی ہے۔ بلال نے اذان شروع کی، کہتے اذان شروع کی، صحابہ کی ہچکیاں بند گئی، اتنا روئے اتنا روئے، سعد بن ابی وقاص بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، حضرت عمر کی آنکھوں پہ آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیا، سب رو رہے ہیں۔ جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پہ پہنچے، صحابہ کہتے ہم سب کی نظریں بلال کی آنکھوں پر گئیں کہ بلال پہلے اشہد ان محمد کہا کرتا تھا، آقا سامنے ہوتے تھے، آج بلال کس کو دیکھ رہا ہے؟ ہمیں یوں لگا جیسے آمنہ کا لال بھی سامنے آ کے بیٹھ گیا، چیخیں نکل گئی ہماری۔ ہر بلال نے اذان دی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، عمر وہ ہے جس کے آنے سے اسلام کو عزت ملی ہے، اسلام کو عظمت ملی ہے۔ آج بھی کسی جگہ پہ عمر لکھ دو، نیچے سے دشمن صحابہ نہیں گزر سکتا، کیونکہ میرے نبی نے کہا عمر جہاں پہ تو ہوگا شیطان تیرے سائے کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ ایسا بہادر، خوشی کا موقع تھا، عید کا موقع تھا، بچیاں دف بجا رہی تھی۔ یہ دف بجانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ دف جانتے ہو جس طرح ڈول ہوتا ہے، ڈول کی دونوں سائڈ بند ہوتی ہے، دف کی ایک سائڈ ہوتی دوسری سائڈ نہیں ہوتی، وہ دف بجانا جائز ہے، کوئی خوشی کے موقع پہ بجا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی منع نہیں ہے۔ بچیاں دف بجا رہی تھی، اللہ کے نبی آئے تو گزر گئے، دوسرے صحابہ آئے گزر گئے، وہ بجاتی رہی۔ جیسے حضرت عمر آئے ان بچیوں نے دوڑ لگا دی، حضور نے دیکھا، حضور دیکھ کے مسکرائے، مسکرا کے فرمایا عمر میں بھی تو گزرا تھا، یہ بچیاں نہیں دوڑی، تو آیا ہے یہ دوڑ گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے عمر جہاں پر ہو وہاں پہ شیطان آ سکتا، بولو نہیں آ سکتا۔ اور جس درخت کے نیچے بیٹھ کے صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، صحابہ اب جاتے اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے، دعا مانگتے، نفل پڑھتے۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ وہ درخت کے نیچے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ صحابہ تو مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ ان کے بعد جو قوم آئے گی جیڑی چنڈی ویکھ کے سجدہ کرن لگ پیندی ہے، جیڑی ٹیری ویکھ کے جناب علی سجدے کرن لگ پیندی ہے، انہاں تے درخت نو چومنا ہے، انہاں تے مٹی نہیں رہن دینی اس درخت دی۔ حضرت عمر آئے، آ کے درخت نو کٹوایا، جڑاں تو پٹوا دیتا، وہ پٹوا کے آ کیا درخت تو کوئی مشکل کشا ہے؟
تو حج طرف آئے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کرن والی ذات کیڑی ہے؟ اوے عمر درخت رہ گیا، عمر نے حجر اسود نو مخاطب کر دیتا سی، حجر اسود نو طواف کر دیا، فرمایا حجر اسود کدے اپنے دا مان نہ کری بھی میں جنت چوں آیا، نہ تو نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے، نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ تینوں میں اس واسطے چومتا پیا، میرے نبی نے تینوں چومیا سی، اگر نبی نے چومدا میں تینوں کدی نہ چومدا۔ مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے نبی سب نبی سب نبیوں سے بڑے نبی کی تحفظ کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ ارے بڑھنے لگے تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔